السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو صحت اور اچھی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو سلامتی عطا فرمائے۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہر ویڈیو کے اندر کرتا ہوں کہ یہ ایک اسلامی چینل ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے تعاون سے اس چینل کو دوسرے لوگ بھی بہت پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کی طرف سے لائک بھی آ رہے ہیں اور کمنٹ بھی آ رہے ہیں، سبسکرائب بھی آ رہے ہیں، اور میں تمام ان بہن بھائیوں کا ضرور شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس چینل کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور جو اس کو سماعت فرما رہے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آئیے آج ہم قرآن پاک کی زبانی نماز کے بارے میں تھوڑا سا سبق سیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ الصمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، ولم یولد بھی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء و رسول اس دنیا میں ان کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کہ ہم سب کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور جو بھی نبی آیا، جو بھی مرسل آیا، تو اس نے آ کے پیغام کیا دیا اس دنیا والوں کو، کہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو، یہ دنیا فانی ہے، آنی جانی ہے، یہاں کسی نے رہنا نہیں اور کوئی رہا بھی نہیں، کسی نے رہنا نہیں اور کوئی رہا بھی نہیں۔ آپ سے پہلے بھی کروڑاں ہاتھ دنیا اس دنیا کے اندر تشریف لے آئی، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے نامور انسان، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سکندر، بڑے بڑے باغوں کے مالکان، بڑے بڑے محلات کے مالک جو اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، لیکن چند دن کی زندگی ہے۔ کسی نے 100 سال گزارا، کسی نے 90 سال گزارے، کسی نے 110 سال گزارے، کسی نے 80 سال گزارے۔ آخر کار کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ انہوں نے چکھا اور پھر اگلی دنیا کو بسانے چلے گئے، اور آج تک ان کا نام لینے والا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر نام جن کا پیچھے لیا جاتا ہے تو وہ کون ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ وہ ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر اچھے کام کیے، اچھے عمل کیے، اچھی طرح زندگی گزاری، اور دوسروں کو اچھیاں زندگیاں گزارنے کا سبق دیتے رہے، درس دیتے رہے۔ ان کے لیے تو یہ دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت والی دنیا بھی اچھی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے اوپر 5 نماز کی فرض قائم کی ہے، تو ہم سب کا انبیاء کی زبانی، قرآن پاک کی زبانی بار بار یہ حکم ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ، کیونکہ انسان کو نماز پڑھے گا تو اس دنیا میں بھی اچھا رہے گا اور آخرت میں بھی اچھا رہے گا۔ نماز کے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ،
وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ ترجمہ سماعت فرما لیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید کے ترجمہ کے الفاظ ہیں کہ جو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ قارئین سے التماس ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ گھر کے اندر دیکھ لیں، دنیا کی ایک مثال دیکھ لیں کہ یعنی کہ جتنا جس کو چاہو گے اتنا ہی رشتہ قائم ہوگا، اتنا ہی رشتہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، نماز کا حکم دیتے تھے، تو اگر ہم ان کی بات نہ مانیں، ان کی بات نہ مانیں تو پھر کیا کل قیامت کے دن وہ ہمارے شفیع ہوں گے؟ کل قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت کریں گے؟ جنہوں نے ساری زندگی رو رو کر تیرے لیے پہاڑوں میں، غاروں میں، مسجدوں کے اندر، صحراؤں کے اندر تجھے نہیں بھولا کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرمانا، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کو کیا پسند ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پسند؟ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو۔ نماز اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا سبب ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے۔ نماز میرے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، کسی حال میں بھی معاف نہیں، کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب یہ فرض نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں، کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب یہ فرض نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت و اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور کسی ولی قطب ابدال کو معاف نہیں تو پھر اے مسلمانوں تو کیوں غفلت کرتا ہے؟ چھوڑ دے یہ غفلت والی نیند کو، جاگ جا، اب تیرا وقت ہے۔ آج تو دیکھ رہا ہے کہ رات کو بندہ اپنے گھر آتا ہے، رات کو کہیں جاتا ہے، صبح اس کی اطلاع آئی ہوتی ہے کہ بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور فوت ہو گیا۔ یہ موت ہے، یہ زندگی ہے، ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں، ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ میرے بھائی، میری بہنوں، اچھے کام انشاءاللہ اچھا انجام، برے کام برا انجام۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، اپنے بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، لائک بھی کیا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک لازمی شیئر کیا کریں۔ اللہ نگہبان، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے،
اور ہم سب کو ایک بنائے اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔